پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 67 روپے کم، 311 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ ہفتہ وار قیمتوں کا، تیل کا اور پیٹرول کا اعلان کرنا ہے۔ ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوگی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ کہا جنگ بندی کے بعد عالمی تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، وعدہ کیا تھا کہ قیمتیں کم ہونے پر ایک ایک پائی عوام کو لوٹا دیں گے۔ محدود وسائل کے باوجود ہر ممکن حد تک ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اب ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنے پر عوام سے اظہار تشکر۔ ریلیف کے اقدامات پر چاروں وزرائے اعلیٰ کی بھی تعریف کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں ہوگی۔ اکنامک کونسل اجلاس سے پہلے سب جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئیں، ہمیں مشاورت کے لیے بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا حجم 2170 ارب روپے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، ترقیاتی فنڈ کے لیے 524 ارب روپے رکھے گئے، ضم قبائلی اضلاع کے لیے 29 ارب روپے مختص۔ اور امریکہ ایران معاہدے نے نتن یاہو کی نیندیں اڑا دیں۔ دہشت گرد اسرائیل امن معاہدہ ناکام بنانے پر تل گیا، جنوبی لبنان پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر ڈالی، 80 مقامات پر بمباری، 31 شہری شہید ہو گئے، 2 روز میں شہادتیں 34 ہو گئیں۔ سب سے زیادہ انباز ضلع نبطیہ میں ہوئیں، وادی بقا اور بالبک پر بھی گولہ باری۔ اسرائیلی حملوں کے بعد جنوبی لبنان سے بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاء، سرحدی علاقے میں گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں کرنل سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان پر بمباری کیوں کی؟ امریکی صدر اسرائیل پر برس پڑے، نتن یاہو کو پھر شٹ اپ کال۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا اگر میری مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا، اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روکوں گا۔ نتن یاہو کو کسی حد تک متوازن رکھنا ہوگا، جنگ مزید بڑھتی تو دنیا میں معاشی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ عوام نے بڑی قربانی دی ہے جب آپ نے پرائس سے بڑھائی ہے اور انٹرنیشنلی پرائس سے بڑھی، آپ پرائس سے پیٹرولیم کی واپس اس پوزیشن پہ جانی چاہیے جو فروری میں تھی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کو فور ریلیف دیا جائے اور پرائس سے کم کی جائے۔ پیٹرول کی قیمت فروری کی سطح پر واپس لائی جائے، خاطر خواہ کمی کا بیان قبول نہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی گفتگو، پیٹرول کی پرانی قیمت بحال کریں، تیل 100 سے 200 روپے تک سستا کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ 150 روپے تک تو ہونا چاہیے، جو پہلے ریٹ پہ تھا اس سے بھی کم ہونا چاہیے، تقریباً 200 تک تو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسئلہ ہوا تھا تو ایک دم بڑھایا تھا گورنمنٹ نے، تو اب جب ریلیف کا ٹائم آیا تو ان کو دینا چاہیے۔ 100 روپے بڑھاتے تھے، 3 روپے کم کرتے تھے، اگر کمی کا اعلان بھی کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ 200 روپے کر دیں کم از کم۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی، دنیا بھر میں آج پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی میں فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار، 2.5-3 ماہ نیند قربان کر کے کام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی تعریف، بلاول بھٹو، عبدالعلیم خان، خالد مقبول صدیقی اور خالد مکسی کو بھی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا دنیا کو بتا دیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ ایرانی صدر نے دورے پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ میں پاکستان ضرور شریک ہوگا۔ امن امن میں بھرپور ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی بے مثال سفارتکاری کی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت پوری ٹیم کو خراج تحسین۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی وجہ سے ایران نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا، الجزیرہ کا دعویٰ۔ سوئس وزارت خارجہ نے مذاکرات ملتوی ہونے کا اعلان کیا۔ برگن اسٹاک میں ورکنگ گروپ کی اہم بیٹھک بھی منسوخ۔ نائب صدر جے ڈی وینس آج روانہ نہیں ہوں گے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکہ ایران صورتحال کے تناظر میں اہم سفارتی سرگرمیاں، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس 21 جون کو قاہرہ میں ہوگا۔
اسحاق ڈار کل مصر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ دورے کے شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف۔ جاپان سے لے کے سعودی عربیہ تک، کوالالمپور سے لے کے کاسابلانکا تک، میکسیکو لے کے ہندوستان تک، آج اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خداداد ملک پاکستان ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی، دنیا بھر میں آج پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی میں فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار، 2.5-3 ماہ نیند قربان کر کے کام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی تعریف، بلاول بھٹو، عبدالعلیم خان، خالد مقبول اور خالد مکسی کو بھی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو بتا دیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں پاکستان ضرور شریک ہوگا۔ امن عمل میں بھرپور ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی بے مثال سفارتکاری کی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت پوری ٹیم کو خراج تحسین۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آج نہیں ہوں گے، سوئس وزارت خارجہ کا اعلان۔ برگن اسٹاک میں ورکنگ گروپ کی اہم بیٹھک بھی منسوخ۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی وجہ سے ایران نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا، الجزیرہ کا دعویٰ۔ امریکی وفد سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے تیار لیکن شیڈیول غیر واضح۔ نائب صدر جے ڈی وینس آج روانہ نہیں ہوں گے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات ملتوی نہیں ہوئے، 2-4 دن یا محرم کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل مصر جائیں گے۔ ہٹ دھرم دہشت گرد اسرائیل نے امریکہ ایران معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ ڈیل پر دستخط کے باوجود لبنان پر بارود کی برسات، میزائلوں کی بوچھاڑ۔ جنوبی لبنان کے علاقے نبتیہ پر بڑا حملہ، 18 شہری شہید، 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ 100 روز کے دوران 3912 شہری شہید ہو چکے۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں کرنل سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ Cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. لبنان پر حملے، جے ڈی وینس اسرائیل پر برس پڑے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر نتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ معاہدے پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ امریکی نائب صدر نے صہیونی حکومت کو آئینہ دکھا دیا، کہا نیتن یاہو کے وزیر امریکی صدر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کو مسئلہ سمجھنے والے جاگیں، تمہارے گھروں کی حفاظت امریکی ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ تم پر خرچ ہوتا ہے۔ بیروت میں حملے شہریوں پر کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ کا پلان موجود ہے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے آخر تک شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت، ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے مترادف، تہران کو مکمل طور پر فوجی شکست دی۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ محدود معاہدے پر ختم کی تاکہ عالمی بحران پیدا نہ ہو۔ مزید بمباری سے عالمی معاشی بحران کا خطرہ تھا، کارروائی جاری رہتی تو آبنائے ہرمز بند ہو سکتی تھی۔ دنیا اب محفوظ ہو گئی کیونکہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ جنگ کے دوران حالات نے میرے اختیار یا اثر و رسوخ کو محدود نہیں کیا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ مشرق وسطی کے تمام فریق مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے سے متعلق میری رائے مختلف تھی، صدر نے واضح طور پر کہا۔ واشنگٹن کے حد سے تجاوز مطالبات نہیں مانیں گے۔ مسعود پزیشکیان کی جانب سے قوم کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی پر اجازت دے دی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا بیان، کہا ٹرمپ نے بے بسی کے عالم میں تمام ذرائع استعمال کیے، اپنی بیان کردہ شرائط کی تکمیل کے منتظر رہیں گے۔ مذاکرات کا مطلب نہیں کہ ہم دشمن کا موقف تسلیم کر رہے ہیں۔ امریکہ حد سے زیادہ مطالبات کرے گا تو قبول نہیں کریں گے۔
معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد اولین ذمہ داری، سپریم لیڈر کی ہدایت پر ڈیل کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے گی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف پرعزم، کہا معاہدہ توڑا گیا تو ایران کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی قومی مفادات کے تحفظ کا عزم۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے حقوق، وقار اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق خارجہ پالیسی پاکستان کی بے مثال سفارتکاری معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑی دنیا کو بچا لیا۔ امریکہ اور ایران کے دستخط کے بعد اسلام آباد میمورنڈم پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ بحری آمد و رفت مکمل بحال، سینٹ کام کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فورسز کسی جہاز کو نہیں روک رہی، تاہم حتمی معاہدے تک یو ایس نیول شپ خطے میں موجود رہیں گے۔ ایران کا ابنائے حرمت سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان، تمام جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار، 60 روز تک ٹرانزٹ فیس معاف، اخراجات ایران برداشت کرے گا، سیکیورٹی وجوہات پر مقررہ وقت اور راستے سے گزرنے کی ہدایت، بحری ٹریفک مرحلہ وار بڑھانے کا فیصلہ۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق سیکیورٹی، نیویگیشن اور دیگر خدمات کے لیے فیس کا نظام بعد میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی نشست پر چلے گئے، محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر سے مصافحہ، پارلیمنٹ کی طاقت اور جمہوریت کے لیے غیر مشروط حمایت کی جائے گی، ہماری شکایات ہیں لیکن وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا مکالمہ، قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا آج کا دن اختلافات اٹھانے کا نہیں ہے، قائد ایوان پارلیمنٹ کی طاقت واپس کروائیں۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کمیشن، استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی قیادت کے رابطے، انتظامی معاملات پر مشاورت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی پی پی کی جانب سے مرکزی سیکریٹری جنرل میاں خالد محمود اور صدر گلگت بلتستان گلبر خان کی شرکت، دونوں جماعتوں کا خطے کی ترقی، عوامی خدمت اور سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کا اعادہ۔ اور افغان طالبان رجیم کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب در اندازی کی کوشش ناکام، پاکستان میں مبینہ داعش ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ مسترد۔ الرٹ دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کر کے درانداز ڈرون کو ناکارہ بنا دیا۔ وزارت اطلاعات نے تباہ افغان ڈرون کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ حقیقت میں داعش سمیت دہشت گردوں کے کیمپ افغانستان میں موجود ہیں۔